إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، جس دن عرش الہی کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ میرے محترم بھائیو، اس دن کی ہولناکی اور پریشانی سے بچنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ آدمی اس سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات قسم کے آدمی ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا ذکر فرمایا جو لوگوں کا امیر ہو، حاکم ہو اور ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ دوسرا شخص جس نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری ہو۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہو۔ میرے محترم بھائیو، چوتھا آدمی جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جسے کوئی خوبصورت عورت بدکاری کی دعوت دے، جو صاحب منصبت بھی ہو، اور وہ شخص اللہ سے ڈرتے ہوئے اس بدکاری سے باز آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ ایسا شخص، ایسا آدمی، ایسا مرد جسے کوئی خوبصورت صاحب منصبت اونچے گھرانے کی عورت بدکاری کی دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیو، امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالی جن چیزوں سے آزماتا ہے، ان چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے تھا، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں مردوں کے لیے فتنہ ہیں اور شیطان کا جال ہیں۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بٹھائے
بدکاریوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرے۔ میرے محترم بھائیوں، زناکاری، بدکاری ایک ایسا عمل ہے جسے ہر مذہب برا سمجھتا ہے، اور اسی لیے اسلام نے زنا اور بدکاری کرنے سے منع ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ فاحشہ یعنی گندہ کام اور برا راستہ ہے۔ بلکہ ایک زانی، ایک بدکار جب زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، ایک زنا کرنے والا جب زناکاری کرتا ہے تو وہ حالت ایمان میں نہیں ہوتا، اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ دوسری روایت میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان ایسے نکل جاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے سر سے اپنی قمیص کو نکال دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، زناکاری کے قریب جانے سے منع اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا، بنی آدم پر زناکاری کا ایک حصہ جو لکھا گیا ہے وہ بے شک اس کو کر کے ہی رہے گا۔ اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کہا فالعینان زناہما النظر، آنکھیں بدکاری کرتی ہیں، آنکھیں زنا کرتی ہیں، اور ان کا زنا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنا ہے، غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا ہے، لڑکیوں کی طرف نظریں لگانا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، گندی تصویروں کو دیکھنا، فلموں کو دیکھنا، یہ سب اس میں داخل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فالعینان زناہما النظر، آنکھیں ان کی بدکاری اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنا ہے۔ والاذنان زناہما الاستماع، کان ان کی بدکاری، ان کا زنا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو سننا ہے، عورتوں کی آواز کو سننا ہے، عورتوں کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، جن کے ساتھ گفتگو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، گانے سننا، میوزک سننا، یہ سب اسی بات میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللسان زناہ الکلام، انسان کی زبان اس کا زنا باتیں کرنا ہے، عورتوں کے ساتھ باتیں کرنا، زنا کی دعوت دینا، زناکاری کی باتیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن عورتوں کے ساتھ ملنا بیٹھنا منع کیا ہے، ان سے بات چیت کرنا یہ زبان کا زنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشِ، ہاتھ اس کی بدکاری اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پکڑنا ہے، اللہ کی حرام کردہ عورتوں سے مصافحہ کرنا ہے، ان سے ملنا ہے، ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا ہے۔ میرے محترم بھائیو، آپ فرماتے ہیں وَالرَّجُلُ زِنَاهَا الْخُطَى، آدمی کا پیر بھی زنا کرتا ہے، اور اس کا زناکاری کی طرف چل کے جانا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف چل کر جانا، بدکاری کے لیے اپنے قدم آگے بڑھانا، یہ آدمی کے پاؤں کا زنا ہے۔ والقلب یہوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل کا زنا، کسی کی طرف مائل ہونا، عورتوں کی طرف اپنے دل کو پھیر لینا، یہ دل کا زنا ہے۔ والفرج یصدق ذلك كله ويكذبه، اس کے بعد انسان کی شرمگاہ ان تمام چیزوں کی یا تو تصدیق کرتی ہے یا تو تکذیب کرتی ہے۔ آدمی اپنے آپ کو زناکاری سے دور رکھنا چاہتا ہے تو ان تمام وسائل کو دور رکھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے دیکھنے سے منع فرمایا ہے، آدمی اپنی نظروں کو اس سے محفوظ رکھے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔
इसी तरीके से मोमिना औरतों को भी हुक्म दिया गया, वक़ुल लिलमुअमिनाति यग़्दुद्न मिन अबसारिहिन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिना औरतों से भी कह दीजिए कि वो अपने नज़रों को नीची रखें। उम्मुल मुअमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक सहाबी आए जो नाबिना थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनसे पर्दा करो। उम्मुल मुअमिनीन ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नाबिना हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम तो नाबिना नहीं हो। मेरे मुहतरम भाइयों, निगाहें, हदीस में इसे शैतान का जहर आलूद तीर कहा गया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-ऊला लक वस्सानियतु अलैक। अचानक नज़र पड़ जाए तो अल्लाह माफ़ कर देता है, अगर उस नज़र को नहीं फेर लोगे या दोबारा देखोगे तो तुम्हारे नाम-ए आमाल में उसका गुनाह लिखा जाता है। इसीलिए मेरे मुहतरम भाइयों, आदमी को चाहिए कि अपने नज़रों की हिफाजत करे। ज़िनाकारी के करीब जाने से मना करते हुए, औरत को तरगीब देते हुए इस्लाम ने यहाँ तक फरमा दिया। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। तिरमिज़ी और नसाई में इस हदीस को बयान किया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कोई औरत खुशबू लगाकर मर्दों की महफिल से गुजरती है ये सोच कर कि उसकी खुशबू को वो पालें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़हिय ज़ानिया, ये औरत बदकार है। इसने बदकारी की दावत दी है, बदकारी की तरफ लोगों को माइल करती है। इसीलिए मेरे मुहतरम भाइयों, आदमी को चाहिए कि अपने इफ़्फ़त, अपने नामूस, अपने इज़्ज़त की हिफाजत करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िनाकारी और बदकारी को क़ियामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी करार दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, हदीस बुखारी और मुस्लिम की है, क़ियामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि क़ियामत से पहले इल्म उठा लिया जाएगा, जिहालत को साबित कर दिया जाएगा, जिहालत ज़मीन के अंदर बसा दी जाएगी। व युशरबुल खम्र, क़ियामत से पहले शराब आम तौर पर पी जाने लगेगी। व यज़हरुज़्ज़िना, क़ियामत से करीब ज़िना आम हो जाएगा, ज़िना फैल जाएगा, इतना आम हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सड़कों पर ज़िना होने लगेगा। उस वक्त सबसे बेहतरीन शख्स वो होगा जो इतनी जुर्अत कर सके कि किसी ज़िना करने वाले से कहे कि करना ही हो तो दीवार के पीछे कर लो। मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फाहिशा के बारे में फरमाया, बुखारी शरीफ में है, मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह की हराम करदा शर्मगाहों को हलाल कर लेंगे, उसके बाद नाच गाने को हलाल कर लिया जाएगा, शराब पी जाने लगेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको बंदरों और सूअरों की शक्ल में बदल देगा, इनके चेहरे मस्ख कर दिए जाएंगे। मेरे मुहतरम भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की बर्बादी ज़िनाकारी के आम होने पर बतलाई है। उम्मुल मुअमिनीन मैमुना बिन्त हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ालु उम्मती बिखैर मा लम यफ़श फ़ीहिम वलदुज़्ज़िना, मेरी उम्मत खैर में रहेगी, भलाई में रहेगी उस वक्त तक जब तक कि उम्मत के अंदर ज़िनाकार औलाद का इजाफा ना हो जाए, ज़िनाकार औलाद ज़्यादा से ज़्यादा ना होने लगे। जब बदकारी ज़्यादा हो जाएगी, उससे पैदा होने वाली औलाद ज़्यादा हो जाएगी, यूशिकु अन युअम्मिमहुमुल्लाहु बिअज़ाब, अल्लाह तबारक व तआला सब पर आम अजाब नाजिल फरमा देगा, सबको हलाक बर्बाद कर देगा। मेरे मुहतरम भाइयों, ये ज़िनाकारी, ये बदकारी अगर किसी नौजवान के बजाय किसी बूढ़े से सादिर हो तो ये उससे ज़्यादा जुर्म है। अगर किसी नौजवान से सादिर हो तो शरीयत इस्लामिया ने इसकी शनाअत, इसकी क़बाहत और इसकी बुराई के पेश नज़र ये सज़ा मुकर्रर फरमाई कि उसे 100 कोड़े मारे जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अज़्ज़ानी वज़्ज़ानियतु फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मिअतु जल्दा, ज़िनाकार मर्द या ज़िनाकार औरत जो भी हो उसे 100 कोड़े मारे जाएं, और ये 100 कोड़े
تمام لوگوں کے سامنے مارے جائیں تاکہ لوگوں کے لیے اس میں زجر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا خوف ہو۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 100 کوڑوں کے ساتھ اس سزا کا بھی اضافہ کر دیا کہ ایسے شخص کو شہر سے باہر کر دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے۔ یہ اس شخص کی سزا ہے جو شادی سے پہلے زنا کرے۔ اگر شادی کے بعد زنا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں یہ فیصلہ سنا دیا کہ ایسا شخص جس کے پاس حلال طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرنے کا طریقہ موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ بدکاری کی طرف آمدہ ہوتا ہے، تو ایسا شخص دنیا میں رہنے کے قابل ہی نہیں، لہذا اسے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ قرآن کریم میں آیتیں اتری تھیں، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ، بوڑھا اور بوڑھی یعنی شادی شدہ اگر زنا کر لیں تو انہیں پتھروں سے مار کر ہلاک کر دو۔ یہ آیت کریمہ تلاوت تو اس کی منسوخ ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حکم کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ میرے محترم بھائیو، شادی کے بعد اگر زنا کوئی کرے، اسلام میں اس کی سزا سنگساری ہے، یعنی پتھروں سے مار کر اسے ہلاک کر دینا ہے۔ اگر کوئی شخص بڑھاپے میں زنا کرے تو یہ اس سے بھی زیادہ قبیح اور اس سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا، کیف تظنون الزنا، زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا، حرام حرمہ اللہ ورسولہ فہو حرام الی یوم القیامہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زنا ایک حرام چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام کیا ہے، یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی اس قباحت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا، لَأَن يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ مِنْ أَن يَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِهِ۔ آدمی اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کرے، پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا کرے، یہ کہیں زیادہ برا ہے اس چیز سے کہ آدمی دوسری 10 عورتوں سے زنا کرے۔ یعنی زناکاری ایک حرام چیز ہے، بدکاری ہے، حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام کیا ہے۔ اس زناکاری کی شناعت اور قباحت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب یہ کام پڑوس کی عورت کے ساتھ کیا جائے۔ بوڑھا زنا کرے، اس کے سلسلے میں نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث مسلم شریف کی ہے، 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان کا تزکیہ بھی نہیں فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص شیخ زان، جو بوڑھا ہے اور بڑھاپے کی حالت میں زنا کرے۔ کیوں؟ اہل علم کہتے ہیں جو شخص بڑھاپے کی حالت میں زنا کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو پسند کرتا ہے، کیونکہ بدکاری کرنے کے جو اسباب ہیں وہ اسباب تقریباً اس میں ختم ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ زنا کرتا ہے تو اللہ کی نافرمانی اسے پسند ہے، وہ اپنی شہوت سے مجبور ہو کر زنا نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ کی نافرمانی کا عمدن ارادہ کر رہا ہے، اسی لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو بادشاہ ہے، بادشاہ ہو کر جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ وہ اپنا حق کیسے بھی حاصل کر سکتا ہے، سچ بول کر بھی حاصل کر سکتا ہے، بغیر ضرورت کے اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو یہ اللہ کی نافرمانی کا عمدن ارادہ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا شخص جس کی طرف قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نہیں دیکھے گا، وہ متکبر اور غرور کرنے والا شخص ہے جو فقیری کی حالت میں ہو۔ ایک آدمی مالدار ہو کر غرور کرے، پھر بھی ایک بات ہے کہ اس کے پاس مال ہے، غرور کے اسباب ہیں، غرور کر رہا ہے، لیکن جو فقیر ہو اس کے باوجود غرور اور تکبر کرے تو یہ معقول بات نہیں ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف نظر کرم سے نہیں دیکھے گا۔ میرے محترم بھائیوں، زناکاری اور بدکاری یہ حرام چیز ہے، اس کی قباحت ہر شخص جانتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے
قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو فرشتوں نے جس رات سیر کرائی، اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب واقعات دیکھے۔ اس میں سے ایک واقعہ آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا سا تنور ہے جس کا منہ تنگ ہے، اس میں آگ لگائی گئی ہے، اس آگ کے اندر کچھ مرد اور عورتوں کو بھر دیا گیا ہے۔ جب آگ تیز ہوتی ہے تو وہ لوگ تنور کے اوپر کی طرف آتے ہیں، نکلنے ہی کو ہوتے ہیں تو پھر آگ دھیمی ہو جاتی ہے اور نیچے چلے جاتے ہیں۔ یہ عذاب اللہ تبارک و تعالی نے ان مردوں اور عورتوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو اپنے خواہشات کو حرام طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ زنا کرنے والے مردوں اور عورتوں کو جہنم کی آگ میں ان کی شرمگاہوں سے لٹکایا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زناکار مردوں اور زناکار عورتوں کے لیے بڑی دردناک سزا تیار کر رکھی ہے، لہذا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے خوف کھانا چاہیے۔ زناکاری اور بدکاری کی اگر انسان کو دعوت دی جائے، خالص اللہ کے لیے آدمی اگر اس دعوت کو ٹھکرا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں اسے جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اسلاف کی زندگی میں ہم لوگوں کے لیے اس کی بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ سب سے بڑی مثال جس کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، میرے محترم بھائیو، یوسف علیہ السلام کی مثال ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، اس کے بعد لا کر مصر میں بیچے گئے۔ مصر میں یوسف علیہ السلام کی پرورش عزیز مصر یعنی مصر کے بادشاہ کے محل میں ہوئی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ جب یوسف علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے تو ہم نے ان کو علم اور حکمت عطا فرمائی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے آگے قصہ بیان فرمایا، کہا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ یوسف علیہ السلام جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے، یوسف کون یوسف ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات یوسف علیہ السلام کو دیکھا، فرماتے ہیں وَقَدْ أُعْتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ۔ یوسف علیہ السلام کو دنیا کی آدھی خوبصورتی عطا کی گئی تھی۔ نوجوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اپنے ماں باپ سے دور، بھائی بہنوں سے دور، عار شناعت کسی قسم کی بدنامی کا کوئی خوف نہیں۔ ایسے وقت میں بادشاہ کی بیوی ملکہ یقیناً خوبصورت رہی ہوگی، کیونکہ بادشاہ عام طور پر بدصورت سے شادی نہیں کرتے، اور اس نے اپنے گھر میں دروازے بھی بند کر دیے۔ یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنے لگی، بدکاری کی دعوت دینے لگی، دعوت ہی نہیں بلکہ زبردستی تک اس نے کر لی، دروازے بند کر لیے، یوسف کی قمیص کو پکڑ لیا اور کہنے لگی ہیت لک، آؤ میرے ساتھ بدکاری کرو۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس بدکاری سے بچا لے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے کلمات تھے۔ میرے محترم بھائیو، قرآن کہتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، دونوں دوڑ پڑے یوسف بدکاری سے بچنے کے لیے۔ عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام سے زبردستی بدکاری کرنے کے لیے دروازے کے پاس جب پہنچے تو عورت نے دیکھا کہ شوہر سامنے کھڑا ہے، فوراً بدل گئی، کہنے لگی ما جزاء من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ اے بادشاہ، اے عزیز مصر، جو آپ کی عورت کے ساتھ بدکاری کرنا چاہے آپ اسے کیا سزا دیں گے؟ کم سے کم تو یہ ہونا چاہیے کہ اسے جیل میں ڈالا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ میرے محترم بھائیو، یوسف علیہ السلام نے اپنی براءت کا اظہار کیا، کہا ہی راودتنی، میں نے نہیں،
بدکاری کی دعوت اس نے دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کرنے والا نازل فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ یوسف کی قمیص کو دیکھو، اگر سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ زبردستی کر رہا تھا، عورت نے بچانے کے لیے یوسف کی قمیص کو پھاڑ دیا۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ من الصادقین۔ اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ یوسف بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، پیچھے سے زبردستی کی گئی اور یوسف کی قمیص پھٹ گئی۔ ایسی صورت میں عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کی براءت کو ظاہر فرما دیا۔ قمیص دیکھی گئی، قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ عزیز مصر نے کہا انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم، عورت یہ تمہارے فریب سے ہے، تمہارا فریب بڑا ہوتا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام سے اس نے کہا کہ یوسف اس بات کو چھوڑ دو، اور عورت سے کہا کہ تم خطا کار ہو، اپنے غلطی کی تم اللہ سے معافی مانگو۔ میرے محترم بھائیو، عورت نے اسی پر بس نہیں کیا، زبردستی کتنی بڑھتی جا رہی ہے، اور اللہ کا بندہ اپنے دامن کو کیسے سنبھال رہا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، عورت دھمکی دیتی ہے، کہتی ہے کہ اے یوسف اگر میرے ساتھ بدکاری نہیں کرو گے تو میں تمہیں دردناک سزا دلا کر رہوں گی، تمہیں جیل میں بھیج دوں گی۔ میرے محترم بھائیو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اس کے دل میں سب سے زیادہ بری ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے بندے یوسف علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کیا کہا؟ ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب جیل کی سزا مجھے پسند ہے۔ جس بدکاری کی یہ دعوت دے رہی ہے، یہ بدکاری کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے اللہ میں کوئی بڑا پارسا نہیں ہوں، یہ سب کچھ میں اپنے بل بوتے پر نہیں کر رہا ہوں۔ اے اللہ اگر اس بدکاری کو تو مجھ سے پھیر نہ دے گا، اگر تیری مہربانی نہیں ہوگی تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ سے ڈرنے والا کبھی بھی ہر حال میں اللہ کی مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کے دل میں غرور نہیں آتا، اس کے دل میں تکبر نہیں آتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے بڑے بڑے مشکل اوقات میں اپنے آپ کو بچایا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب اللہ کی مہربانی سے ہوا ہے۔ اسی لیے یوسف نے کہا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ اگر ان کے شر سے تو نہیں بچائے گا أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، ہو سکتا ہے میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ بالفعل یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھا گیا۔ کس جرم میں، کس جرم میں یوسف علیہ السلام جیل گئے تھے؟ میرے محترم بھائیو، جرم صرف اتنا تھا کہ عزیز مصر بدکاری کی دعوت دیتی تھی اور یوسف اپنے دامن کو بچانا چاہتے تھے۔ آج ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں، تھوڑی سی آزمائش آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے معمولی سی پریشانی آ جاتی ہے، واویلا مچانے لگتے ہیں کہ ایسا اچھوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے دامن کو بچا رہے ہیں، اللہ کی آزمائش انہیں جیل تک جانا پڑ رہا ہے، زبان پر ایک بھی لفظ شکوے اور شکایت کا نہیں ہے، براءت ظاہر ہوئی۔ اس کے بعد بھی کیا کہا یوسف نے؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے آپ کو بڑا پارسا نہیں کہتا کیونکہ دل برائیوں کی دعوت دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایسے ہی واقعات میں سے ایک اور واقعہ جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم میں فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سے پہلے پچھلے زمانے میں یعنی بنی اسرائیل کے
3 آدمی کسی سفر میں تھے، بارش کی وجہ سے ان کو غار میں داخل ہونا پڑا۔ غار کے منہ پر ایک بڑی چٹان آ کر بیٹھ گئی جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان تینوں نے آپس میں طے کیا، کہا کہ دیکھو اپنی زندگی میں تم لوگوں نے جو سب سے اچھے اعمال کیے ہیں ان اعمال کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنا عمل اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، میری ایک چچازاد بہن تھی، میں اس سے حد درجے محبت کرتا تھا، جیسی محبت کوئی سب سے زیادہ عاشق اپنی معشوقہ سے کرتا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس عورت کو، اپنی چچا کی اس لڑکی کو زناکاری کی دعوت دی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ حالات نے اسے اس قدر مجبور کر دیا کہ وہ مجبور ہو کر میرے پاس آئی، مجھ سے اس نے مال کا مطالبہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے اس عورت کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اسے 100 دینار دے گا اور اس کے ساتھ بدکاری کرے گی۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق اس شخص کے پاس بھی مال نہیں تھا، اس نے اس مال کو جمع کرنے کے لیے بڑی محنتیں کی۔ محنتوں کے بعد 100 دینار جمع کر کے اس کے پاس پہنچا۔ پھر اس کے بعد جب خلوت میں بدکاری کے لیے آمدہ ہوئے، اللہ کی یہ بندی جو مجبور ہو کر اس بدکاری کے لیے تیار ہوئی تھی کانپنے لگی اور اس نے کہا اتق اللہ ولا تفتح الخاتم الا بحقہ، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر اس کام کو انجام نہ دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے عورت کی اس بات کو سن کر اللہ سے ڈرتے ہوئے اس عمل کو چھوڑ دیا اور دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، اے اللہ اس بدکاری سے اگر میں نے صرف تجھ سے ڈرتے ہوئے باز آیا ہے تو اے اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس مصیبت سے نجات دے دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور عظیم واقعہ جریج کا ہے، جس واقعے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم میں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گود میں 3 بچوں نے بات کی ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک جریج کی طرف جو بچہ منسوب کیا گیا تھا وہ بچہ ہے۔ جریج بنی اسرائیل کے عبادت گزار نیک لوگوں میں سے ایک شخص تھا، اپنے خانقاہ میں وہ عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اس کی ماں کئی مرتبہ آ کر اسے آواز دی، وہ اپنی نماز میں مشغول تھا۔ اس نے کہا اے اللہ ایک طرف نماز ہے ایک طرف میری ماں ہے، پھر اپنی نماز میں لگا رہا۔ تیسری مرتبہ اس کی ماں نے بد دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو بدکار عورتوں کی شکل اپنی نظروں سے نہ دیکھ لے۔ ماں کی بد دعا قبول ہو گئی۔ بنی اسرائیل جریج کی عبادت گزاری کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ایک خوبصورت عورت جو بدکاریاں کیا کرتی تھی، اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں جریج کو اپنے جال میں پھانس کر رہوں گی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وہ عورت جریج کے پاس کئی مرتبہ آئی، بدکاری کی دعوت دینے لگی، لیکن جریج اللہ کی رحمت ہو ان پر، وہ اس عورت کی بدکاری سے باز آ گئے، انہوں نے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد عورت نے ایک چرواہے کے ساتھ زنا کر لیا، بچہ پیدا ہوا، بچے کو لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئی، کہنے لگی کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ بنی اسرائیل جریج کی عبادت گزاری کو جانتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ جریج کا ہے تو جریج کو بے تحاشا مارنے لگے۔ جریج نے کہا کہ تم مجھے کیوں مارتے ہو؟ اس کے عبادت خانے کو انہوں نے توڑ دیا۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے اس عورت کے ساتھ